بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم شہزاد سعیدی صاحب، میں تھوڑا سا فلسفہ اعتکاف پر روشنی ڈال کے اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ کا جو سوال ہے کہ اعتکاف کی عمر کتنی ہونی چاہیے پھر اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو اعتکاف ہے بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور نمبر 3 نفلی اعتکاف۔ اب میں ان تینوں کی تعریف بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اعتکاف واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں اگرچہ کسی نے کوئی نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ میرا فلاں مریض اچھا ہو جائے، یا میرا فلاں کام مکمل ہو جائے، یا مجھے امتحانات کے اندر کامیابی مل جائے، تو میں اتنے روز کا اعتکاف کروں گا۔ اب یہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو گیا کہ اس نے جو یہ اعتکاف کی منت مانی، جس طرح مانی اسی ترتیب سے اسے ادا کرنا ہوگا۔ اور ایک ہے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ یعنی 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے آپ جس مسجد میں، جس مقام پر اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ روزہ افطار بھی وہاں جا کر کریں گے۔ پھر جب تک شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ آخری عشرے کا، آخری 10 دن کا اعتکاف کہلاتا ہے، جو کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بستی کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، یا اہل محلہ میں، بعض اہل محلہ کے اندر کئی مساجد ہوتی ہیں، لیکن جس بستی کے اندر، جس محلے کے اندر مسجد ہے، اگرچہ اس پورے اہل محلہ میں سے، اس بستی میں سے کسی ایک فرد نے بھی اعتکاف کر لیا تو باقی پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا محلہ وہ بری ہو جائے گا، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، اگرچہ پوری بستی میں سے، پورے محلے میں سے کوئی ایک فرد بھی اعتکاف مسجد میں نہیں کرتا تو پھر وہ پوری بستی اور پورے اہل محلہ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کا سوال ہوگا۔ تو جب ایک فرد کر دیتا ہے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس کو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ تیسرا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کی یہ تعریف ہے کہ بندہ جب مسجد میں داخل ہو جائے تو اچھا، یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ جو واجب اعتکاف ہے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے، شہزاد سعیدی صاحب، یہ ہمارے حاضرین و ناظرین اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو نوٹ کریں، محفوظ کریں۔ یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ واجب اعتکاف ہو، سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہو، ان دونوں کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری جو کہ نفلی اعتکاف، جب مسجد میں بندہ داخل ہو اور نویت سنت الاعتکاف کی وہ نیت کر لے، وہ جتنی دیر مسجد کی حدود میں رہے گا اس سے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کوئی ظہر کی نماز کے لیے جاتا ہے، وہ نیت کر لیتا ہے نفلی اعتکاف کی، اور عصر تک وہ مسجد میں رہتا ہے، کلام الرحمن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، نفلی عبادت کرتا رہتا ہے، اور ذکر اذکار کے اندر وہ مشغول رہتا ہے، پھر عصر پڑھ کے وہ گھر جاتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ عصر میں آتا ہے، مغرب تک رہے تب بھی ٹھیک ہے۔ مغرب میں آئے، عشاء تک رہے، نماز تراویح پڑھ کر، نماز عشاء پڑھ کر گھر جائے
تب بھی ٹھیک ہے، رات دن جس لمحہ جس گھڑی وہ آنا چاہے، جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا، وہ نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لے تو اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ ملتا رہے گا۔